دل سے ناراضگی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اٹھ کر گڑ گڑائے، دعائیں مانگے کہ یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں اور میں اس گناہ کو نہیں روک سکتا۔ یہ آخری درجہ ہے ایمان کا۔ تو اب ہم دیکھیں، میں بھی اور آپ بھی، ہر مسلمان دیکھیں کہ بھئی آج ہمارا ایمان کس سطح کا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی گناہ کرے، بولے کرنے تو ہمارے سے کیا لینا دینا، نہیں، اس کی فکر کرنا، ہاں اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا اور اس پہ محنت کرنا، یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ چونکہ یہ امت جو ہے، یہ امت اجابت بھی ہے، امت دعوت بھی ہے۔ اس امت کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک اب یہ امت، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، لہٰذا اس امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ دوسروں کے اوپر محنت کریں، خود دین پہ چلنا اور دوسروں پہ محنت کرنا۔ ہاں اپنے کو بھلا دینا اور دوسروں کو دین کی دعوت، یہ نہیں، سب سے پہلے خود دین کی پابندی کرنا اور اس کے بعد پھر دوسروں کو دعوت دینا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میرے حبیب آپ نماز کا حکم دیجیے اور خود اس کی پابندی کریں۔ حالانکہ نبی نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز ایسے پڑھتے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی عبادت کرتے تھے ہاں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے ہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے فرض و محال اگر آپ کی کوئی لفظش ہو بھی تو اللہ نے معاف کر دی ہے اگلے پچھلے، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اللہ کے شکر گزاری کروں اور اللہ کے بندوں پہ محنت کروں۔ تو ہمارے نبی ہمارے لیے کتنے روئے، کتنی محنت کی۔ اب ہم جو ہے آج وہی امت نبی کے دین کو بگاڑ رہی ہے، لہذا ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو اپنی زندگی میں لائے، اس پہ محنت کرے۔ اور پھر یہ قرآن کریم کی جو آخری سورہ بقرہ کی یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، ان کے متعلق جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے، اچانک جو ہے ایک آواز آئی اور آواز آنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو ایک دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ پہلی دفعہ زمین پہ اترا، اس سے پہلے نہیں آیا، یہ آپ کے پاس آیا ہے اور یہ آپ کے لیے جو خوشخبری لے کے آیا ہے۔ خوشخبری کیا؟ دو خوشخبریاں لے کے آیا ہے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیتیں۔ اس لیے سورہ بقرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا اس کے اندر رکھی ہے، ہاں کہ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہو، سورہ فاتحہ، ہاں نماز میں تو ویسے بھی لازم ہے، ہر رکعت میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے اور پھر ساتھ میں سورہ فاتحہ جو ہے 7 دفعہ یا 9 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ کر اس کو اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ العزیز بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ 2 آیتیں ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو یہ آیتیں پہلے کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی، نہ پہلے کسی امت کو ملی ہیں، یہ اس امت کی خصوصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفے میں یہ آیتیں ملی ہیں آخری سورہ بقرہ کی، جو ان آیتوں کو جس رات میں پڑھ لے تو اس رات میں اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص ان آیتوں کو خصوصیت سے اہتمام کریں۔ یہاں اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیے اور ساتھ میں یہ بھی کہ یا اللہ جو گناہ ہمارے اختیار میں نہیں، غیر اختیاری گناہ ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، یا اللہ ان سے بھی ہمیں بچا، وہ بھی ہمیں معاف فرما، اور جو گناہ ہم سے ہوئے یا اللہ وہ بھی ہمیں معاف فرما، اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلے امتوں پہ ڈالا۔ اب پہلے امتوں میں کیا بوجھ تھا کہ بھائی جب وہ گناہ کرتے تو پھر ان کے لیے حکومت ہے کہ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، قتل سے جا کے گناہ معاف ہونا، یا جو گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا صبح کہ بھئی یہ چور ہے، ہاں رات میں جو گھر میں گناہ کیا وہ دروازے کے اوپر آ جاتا تھا، بے حیائی کا کام کیا تو دروازے پہ وہ لکھا، اور چوری کی تو چوری کا لکھ دیا، تو ہاں مجرم کو پکڑنا آسان ہو جاتا۔ اب ہمارے یہاں تو بھائی پولیس والے بیچارے ڈھونڈ مار کے بڑی مشکل سے مجرموں کو پکڑتے ہیں، مگر سے پاکستانی پولیس ماشاءاللہ بہت آگے ہے کہ یہ مجرم کو گناہ کرنے سے 3 دن پہلے ان کو پتہ ہو کہ کہاں ڈکیتی کریں گے، کہاں گناہ کریں گے۔ بہرحال اب مشکل تو ہے نا کہ چھپ کے سے کوئی گناہ کرے، لیکن وہاں جو گناہ کرتے تھے فوراً ظاہر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جو ہے ان کے اوپر اگر کپڑا ان کا گندا ہو جاتا تو وہ سب دھونے سے نہیں صاف ہوتا تھا، اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا، ہاں کاٹ کر پھینک دیتے، یہ ایک بوجھ تھا۔ تو دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے اوپر ایسے مشقتیں اور ایسا بوجھ نہ ڈالنا،
اللہ تعالیٰ نے دیکھو خود سکھایا اپنے بندوں کو کہ میرے بندے اس طرح مجھ سے دعا مانگا کرو. تو لہٰذا ہم ان کو یہ جو قرآنی دعائیں ہیں ان کو ہم خصوصیت سے اپنے دعاؤں کے اندر بھی ان کا اہتمام کریں. اور پھر ساتھ میں یہ پہلے لوگوں میں جو مصیبتی پریشانیاں یا اللہ ہمیں اس طرح پریشانیاں اور مصیبتوں سے جو ہے محفوظ کرنا. کیونکہ پہلی امتوں پہ ایسے عذاب بھی آئے کہ ایک ساتھ پوری امت برباد ہو گئے. جیسے قوم لوط ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کو ایک دفعہ میں برباد کر دیا اور 4 گنا یعنی انہوں نے ایسا گناہ میں مجرم تھے کہ 4 سزائیں اللہ نے ان کو دی. تو اس امت کے اندر جو ہے میرے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کے اوپر گناہوں کی وجہ سے ایسا عذاب نہ ہے کہ یہ سارے ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں. اور پردہ ڈالے اللہ نے دنیا میں. پکڑ ہماری بھی ہوگی لیکن مرنے کے بعد. اس لیے ہم دنیا میں ہی گناہوں سے بھی اپنے کو بچائیں اور توبہ استغفار کو لازم کر لیں. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطاؤون التوابون. تمام کے تمام ابن آدم غلطیاں کرنے والے ہیں، خطائیں کرنے والے ہیں، اور سب سے بہتر اس آدمی کی غلطی ہے کہ جو توبہ کر دے. تو بھئی ایک ہم نے توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. یہاں سب سے آخر میں کیا فرمایا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آج کافر قوم دنیا میں سب سے بڑی کافر قوم وہ اسرائیل ہے، یہودی ہیں جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. لہذا آج فلسطین کے مظلوم مسلمان جو 42,000 سے اوپر لوگ، بچے اور مرد اور عورتیں، وہ جو ہے شہید ہو گئے اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ مسمار کر کے اور طوفانوں سے، بموں سے برباد کر دیا ہے. تو آج پوری دنیا کے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں. آج یہ حالت ان پہ آئی ہے اور کل ہمارے اوپر آ سکتی ہے. لہذا ہم آج اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں تو مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے طاقت میں نہیں ہے، ہم تو جا نہیں سکتے، ہاں ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، یا وسائل ہیں تو ہمیں اجازت نہیں، کس طرح جائیں گے؟ آپ نہیں جا سکتے نا. ہم ایک ملک سے دوسرا ملک جانا کتنا مشکل ہے. عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بھئی حاجی صاحبان سے پوچھو کہ بھئی ایئرپورٹ پہ کتنا خوار کرتے ہیں. لین میں کھڑے ہو کہ جیسے آپ کہیں کہ بھئی ہم جو ہے کہ انڈیا کا بارڈر کراس کر رہے ہیں. اتنی تکلیف لینوں میں ضعیف لوگ کھڑے ہو کے گر جاتے ہیں نیچے بیٹھ ٹانگوں پہ کہ بھئی ابھی جو ہے نمبر کے انتظار میں کہ ابھی نمبر آئے گا، صرف ایک تصویر نکالنی ہے، پاسپورٹ دکھانا ہے، اس کے لیے اتنا خوار کرنا. تو ہاں جو یہاں اپنے ملک کے اندر کی حال ہے تو بھئی پھر باہر دوسرے ملکوں میں جانا کتنا مشکل کام ہے اور اس کے لیے پھر بڑی مشقتیں ہیں. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ نے ہمیں موقع دی ہے صلاۃ توبہ، صلاۃ استغفار پڑھیں اور پھر دعائیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم مانگیں. ایک یہ ہے کہ جب بھی ہم نفل نماز پڑھیں تو بھئی اس میں 5 نیتیں اپنے ساتھ شامل کر لیں. جب بھی آپ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں تو یہ کہیں کہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، صلاۃ شکر اور صلاۃ استعانہ، اور پھر وہ جو وقت جس وقت تہجد اور صلاۃ تہجد، تو 5 نیت ہو جائیں گی. 2 رکعت میں آپ کو یہ 5 نمازوں کا ثواب مل جائے گا. لہٰذا ہم جب بھی نفل نماز پڑھیں تو ان میں حاجت ہماری کیا ہے کہ بھائی ہمارے مسلمانوں کی مدد ہو جائے، اور شکر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اور توبہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے اللہ سے بن جائیں. انشاءاللہ سب جو ہے ہم اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور جو ہم سے ہو سکتا ہے مالی تعاون کہ جہاں ضرورت ہو وہاں مالی تعاون بھی کریں، جانی کی ضرورت ہو تو وہاں جانی بھی کریں، اور ہم سب مل کر پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے غم کھانے والے بن جائیں. راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ تعالی ہم سب کو پوری امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد